الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 324 سے غسل کا بیان چل رہا ہے، اور غسل کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج غسل توڑنے والے نمبر 4 نمبر 5 یعنی حیض اور نفاس، اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے سماعت کر لیا کہ نمبر 1 منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور احتلام سے اور حشفہ داخل ہونے سے۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کے حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اچھی نیت لے کر کے سماعت کریں، اور آج یہ نیت کریں آپ کہ ہم غسل کے مسائل سیکھنے کی نیت سے آپ آج کا یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چلیں سماعت کریں۔ نمبر 4 حیض سے فارغ ہونا، اور نمبر 5 نفاس کا ختم ہونا۔ مسئلہ نمبر 20 بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ الجلیل حیض کے بیان میں آئے گی۔ مسئلہ نمبر 21 کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ گر جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جمع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضرور نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص اگر مسلمان ہو رہا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پہلے غسل کریں، پہلے آپ اسے کلمہ پڑھا لیں، پہلے اسے اس کے دین سے توبہ کرا کر کے آپ یہ مذہب اسلام یعنی اسلام دین قبول کرائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں غسل دیں۔ مسئلہ نمبر 22 مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 23 پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اور اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پھر اگر نہلانے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ مسئلہ نمبر 24 جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات، بوقوف مزدلفہ، بحاضری حرم، بحاضری سرکار اعظم، و طواف و دخول منی، اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، اور شب برأت، شب قدر اور عرفہ کی رات مجلس میلاد شریف و دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنون کو جنون جانے کے بعد، اور غشی سے افاقہ کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، نماز کسوف و خسوف، استسقاء اور خوف تاریکی و سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔
مسئلہ نمبر 25، حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں۔ وہ کون سے 5 ہیں؟ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، اور نمبر 2 دخول منی، نمبر 3 جمروں پر کنکریاں مارنا، نمبر 4 دخول مکہ، نمبر 5 طواف۔ جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں کو کریں۔ جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی۔ یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 26، جس پر چند غسل ہوں، سب کی نیت سے 1 غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 27، عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے۔ دیکھیے ایک مسئلہ ہم یہاں سے سیکھ لیں کہ جن خواتین کو یہ حیض آتا ہے، اس کے جو ایام ہیں، اگر اس ایام کے درمیان میں اگر کوئی عورت غسل کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے کہ حیض سے عورت جب تک فارغ نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہیں کر سکتی۔ اگر گرمی ہے، ضرورت ہے آپ کو کہ ہاں آپ کو غسل کرنا ہے تو آپ کر سکتی ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ نمبر 28، جنب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ مسئلہ نمبر 29، عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ غسل و وضو واجب ہو یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ مسئلہ نمبر 30، جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ ذرا غور کریں، آج ہمارے گھروں کا حال ہے کہ پورا ہفتہ ہی ناپاک ہیں سب، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جو جنبی لوگ رہتے ہیں نا، اگر یہ ایسے ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ جب بھی اگر آپ اس حالت میں پہنچ جائیں تو آپ فوراً غسل کر لیں بھائی۔ یہاں تو حکم آیا ہے کہ اگر آپ کھانا کھائیں تو وضو کر کے کھائیں، پہلے وضو کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد۔ لیکن آج حال ہمارے ہیں کہ پورا ہفتہ ہی ہم لوگ غسل ہی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی گھومتے ہیں۔ اور کھانا یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے۔ اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گنہگار نہیں مگر مکروہ ہے۔ اب محتاجی لاتا ہے، سنیے گا۔ ابھی جو میں آپ سب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ گھر میں ناپاک رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے، محتاجی گھر میں آتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ ہم بستری کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو فوراً غسل کر لیں بھائی۔ بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 31، رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہی ہے قبل طلوع فجر نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو۔ اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا یہ 2 کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا، نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں اور زیادہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان میں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن غسل آپ کہتے ہیں رات میں ہی کر لیں۔ طلوع فجر یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے کر لیں، کیونکہ آپ غرارہ بھی کرنا آپ کو ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا، اچھے سے ناک صفائی کرنی ہے، تو آپ بالکل کر لیں۔ لیکن اس میں بھی جو آپ دیر کریں گے نا تو یہ آپ کو جو عذاب ملے گا نا وہ نماز چھوڑنے کا ملے گا۔
مسئلہ نمبر 32، جس کو نہانے کی ضرورت ہو تو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر، یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا، یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا، یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے۔ مقطعات جیسے الف لام میم یاسین حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مسئلہ نمبر 23، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ دیکھیے جو چولی ہے، چولی کیا ہے؟ قرآن کریم ہوتا ہے، اس کی بالکل جلد سے جو ملا ہوا کپڑا ہوتا ہے تو وہ چولی ہے، اور جو جزدان ہے جسے ہم لوگ کبھی کبھی غلاف بھی بولتے ہیں، جیسے قرآن کا غلاف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے موڈھے پر ہے اور دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ مسئلہ نمبر 34، اگر قرآن کریم کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، یہ بھی مسئلہ بہت ضروری ہے، آپ غور سماعت کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سی خواتین یہ سوال کرتی رہتی ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں تو ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے ہے مسئلہ نمبر 34، اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کو یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین یا خبر پریشان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور یا بنیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پہلی 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورہ تک پڑھیں، تو ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، یعنی آپ تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھیں۔ یوں ہی تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں، جیسے قل هو اللہ ہے، اب هو اللہ احد، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگرچہ بانیت ثنا ہی ہو، کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ مسئلہ نمبر 35، بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بے وضو بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 36، روپیہ پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو تو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے، اور ان کا استعمال سب کو مکروہ مگر جبکہ خاص بنیت شفا ہو۔ مسئلہ نمبر 37، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 38، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں اگرچہ حروف پر نظر پڑے، الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ نمبر 39، ان سب کو فقہ و تفسیر حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 40، ان سب کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 41، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے۔ تب اس سے بھی پتہ چلا کہ درود شریف جو ہے آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 42، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 43، مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کا لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 44، کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائیں۔
مسئلہ نمبر 45، قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھیں، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دینیات اعلیٰ حسب مراتب۔ مسئلہ نمبر 46، کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے حتیٰ کہ قلم دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو تو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ مسئلہ نمبر 47، مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہوں تو اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہو تو اس کا استعمال منع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔